بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تجارت کے سلسلہ کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنا سامان مہنگے داموں یوں فروخت کرتے ہیں کہ اپنے ہی کچھ ساتھی متعین کیے جاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے بولی لگانا، لیکن خریدنے کی نیت سے نہیں بلکہ ریٹ چڑھانے کی نیت سے۔ بائے نے، بیچنے والے نے 4 سے 5 ساتھی رکھے ہوتے ہیں، جہاں پہ بولی رک گئی جا کے تو اس کے اپنے ساتھی نے اس سے بولی بڑھا دینی ہے، دوسرے ساتھی نے اور بڑھا دینی، یوں خریدار یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی خریدار ہیں، حالانکہ وہ خریدار نہیں ہوتے۔ یہ معاملہ صرف کاروبار تک محدود نہیں رہا، یہ تو رکشہ چلانے والے بندے بھی دھوکہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا ذاتی واقعہ یاد ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک رکشے پہ 2 افراد پیچھے بیٹھے تھے، 2 آگے بیٹھے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا، بھی 5 سواریاں ہو گئی ہیں، ایک اور آ جائے گی رکشہ چل پڑے گا۔ جب 2 سواریاں اور آئیں تو چاروں کے چاروں ہی غائب ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا یہ چاروں بندے یہ مسافر تھے ہی نہیں، یہ تو رکشے والے نے صرف اپنا رکشہ بھرا ہوا دکھانے کے لیے یہ 4 شو پیس رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھنے والا جیسے میں نے دیکھا تو میں مطمئن ہو گیا کہ 4 سواریاں بیٹھی۔ اس طرح کے معاملات کاروبار میں اور پیسہ کمانے میں ہو رہے ہیں، جن کو دھوکہ کہیں گے۔ بھائی یہ فراڈ ہے، اور فراڈ کی شریعت میں اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصاً بیع کے اندر بولی بڑھانے کے لیے لوگوں کی شمولیت کو تو منع کیا۔ بیع نجش کی اصطلاح باقاعدہ کتب حدیث اور کتب فقہ میں موجود ہے، اور یہ بھی دھوکہ پر مبنی ایک بیع ہے۔ جب اس طرح خریدی گئی چیز خریدار پر عیاں ہوئی کہ ریٹ مجھے بہت زیادہ لگا دیا گیا اور اس طرح میرے ساتھ فراڈ کیا گیا، تو پھر اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ چیز واپس کر کے اپنی قیمت وصول کر سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ منافقوں کی صفت ہے کہ دھوکہ وہ کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق اللہ جل مجدہ الکریم سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اور صاحب ایمان لوگوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اس پر تفسیر میں اگرچہ بات ہے کہ اللہ سے دھوکہ تو ہو نہیں سکتا، دھوکے میں چیز چھپائی جاتی ہے اور رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، تو اس کا جواب بھی دیا گیا یہاں یخادعون رسول لفظ پوشیدہ، یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کے رسول اور صاحب ایمان لوگوں سے دھوکہ کرتے ہیں۔ اور رب العزت فرماتے ہیں جو دھوکے باز ہیں وہ ذہن نشین کر لیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ لوگوں سے دھوکہ کر کے اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آج یہ فراڈ کر لیا، آج ہم نے یوں چونا لگا لیا، بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو قرآن بتا رہا ہے وما یشعرون، انہیں شعور ہی کو نہیں ہوتا، بے شعورے ہو کر ایسا کام کر گزرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں غضب کے اور سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں، اور کاروبار کے اندر بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جو ایک دور میں ملوں کے مالک ہوتے ہیں وہ کرائے کے مکان پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ہر طرح کے دھوکے سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دھوکہ کھانے سے اور دھوکہ دینے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ربانی آفیشیل چینل کو دیکھتے رہیے اور
جو پہلی مرتبہ آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ ہر نیا پیغام اور نیا درس آپ تک پہنچتا رہے۔ فی امان اللہ۔